السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں ایک بہن نے عید میلاد النبی کے نام سے 3 چارٹ بھیجے ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں جو اس میں کہی گئی ہیں. اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ کتاب و سنت عوام کے اندر اس قدر عام ہو رہی ہے اور لوگوں کی توجہ قرآن و حدیث کی طرف بڑھ رہی ہے. پہلے لوگ بغیر حوالے کے بات کہہ کر کے گزر جاتے تھے، لیکن اب عوام نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں. یہ خیر کی علامت ہے امت میں خیر کی علامت ہے. لیکن لوگ عوام کو کے آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے اور اپنی غلط چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے جس طرح کی چاہتے ہیں باتیں کرتے ہیں، اور جو اس میں دلیل نہیں ہوتی ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. تو عوام تو سمجھدار نہیں ہے، جو کہہ دیں گے ہاں یہ دلیل ہے تو جو ہے اس کو عوام مان لے گی کہ یہ بھائی قرآن کا حوالہ ہے، حدیث کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. بھائی قرآن و حدیث کے حوالے ٹھیک ہیں، یہ ضروری ہے، پیش کرنا ہے آپ کو، لیکن آیا وہ آیت یا وہ حدیث جس مسئلے پر آپ پیش کر رہے ہیں اس پہ دلیل بھی بن رہا ہے کہ نہیں، اس پہ دلیل بن رہا ہے کہ دلیل نہیں بن رہا ہے. تو یہاں پر پہلے چارٹ میں جو چیز کہی گئی ہے کہ مسجد نبوی میں محفل میلاد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کے فضل بیان فرمائے. یہ انہوں نے کی اور ترمذی کا حوالہ دیا ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ 201. دوسرے چارٹ میں قرآن کا حوالہ دیا ہے. یہاں تو حدیث نقل نہیں کیا، ایسے کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول نے محفل میلاد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کے فضل بیان فرمائے. اور دوسرے چارٹ کے اندر فرماتے ہیں کہ میلاد کریم کرنا شکرانے نعمت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد کرو. سورہ ابراہیم آیت نمبر 5. اس آیت کی تفسیر میں سیدی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کے دنوں سے مراد اللہ کی نعمت ہے. زاد المسیر ابن الجوزی جلد نمبر 4 صفحہ 346. یہ دوسرا چارٹ. تیسرا چارٹ جو یہاں پیش کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے صحابہ کرام سے میلاد کا ثبوت. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام جلسے کی صورت میں جمع تھے اور محفل منا رہے تھے جس میں وہ اللہ کے حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس کو بہت پسند فرمایا اور بشارت دی کہ اس محفل کے بارے میں حضرت جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی تمہاری اس محفل پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. یہ مسند احمد کا حوالہ دیا. یہ 3 چارٹ ہے اور ان تینوں کو عوام کے آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ میلاد کی دلیل ہے، محفل میلاد کی، عید میلاد النبی منانے کی. تو آئیے دیکھیں کہ یہ دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے کہ محفل میلاد منایا جائے. اور جو کیا یہ وہی چیز ہے جو آج محفل میلاد کے نام سے منایا جاتا ہے؟
جہاں تک ترمذی کی روایت کا تعلق ہے، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، روایت نہیں ذکر کی گئی ہے، یہ ترمذی نے جو ہے کہ نمبر ہے اس کا 3608، شاید اسی طرف اشارہ ہے، 3608 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں مطلب بن ابی وداع راوی، مطلب بن ابی وداع جو ہے اس کے راوی ہیں، جو ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ہے فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، انہوں نے کچھ باتیں سنی تھیں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور آ کر کے بیان کی، تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، فقال من انا، آپ نے فرمایا میں کون ہوں، فقالوا انت رسول اللہ، صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، تو فجعلنی فی خیارہم، تو ہمیں ان میں سب سے اچھوں میں رکھا، ثم جعلہم فرقتین، پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اللہ رب العالمین نے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو ان دونوں میں جو بہتر تھے ان میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، تو قبیلے کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان میں سب سے اچھے میں رکھا، اچھے قبیلے میں مجھے بنایا، ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف گھرانوں میں انہیں بانٹا، فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، تو اچھے گھرانے میں اور اچھے نفس میں، نفس کے اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے مجھے سب سے اچھے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو یہ حدیث ہے ترمذی کی، اور اس کو کہتے ہیں آپ نے مسجد نبوی میں محفل میلاد منائی یا محفل میلاد میں شرکت فرمائی اور اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ کیا یہ واقعی محفل میلاد تھی؟ کوئی بھی تصور کرے، کیا واقعی یہ محفل میلاد تھی؟ محفل میلاد اسی کا نام ہے۔ یہاں ایک بات آئی، اس کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ کوئی بات اس طرح کی سنتے تھے جس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ممبر پر تشریف لاتے اور خطاب فرماتے اور اس غلط فہمی کو دور کرتے، اس سلسلے میں صحیح رہنمائی فرماتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، یہ عادت طیبہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہاں نہ محفل میلاد تھی اور نہ میلاد منانے کا کوئی، اگر اسی کا نام محفل میلاد ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں تو 24 گھنٹہ میلاد ہے، ہر نماز میں ہم میلاد پڑھتے ہیں، اس کی نماز سے کہ السلام علیکہ ایھا النبی اور رحمۃ اللہ، تشہد میں روزانہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ جو ہے ہر نماز ایک محفل میلاد ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہے محفل میلاد کا اور اسی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے، اسی کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، تو ہر وقت 24 گھنٹہ محفل میلاد ہو رہی۔ اللہ ہدایت دے لوگوں کو، جو ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ، بات کہاں کی ہے اور کہاں لا کر کے مارو گھٹنا پھوٹے سر والا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سنی اور اس کی تردید فرمائی اور اس کی وضاحت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کو میلاد کی، کیا میلاد میں یہی ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے میلاد میں جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ ہدایت دے لوگوں کو اور اس طرح کے استدلال سے بچائے، اور جو ہے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بہت سے مشائخ اور جو ہے احبار اور رہبان
جو ہے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو یہی باطل طریقے سے عید میلاد النبی کے نام سے، محفل میلاد کے نام سے لوگوں کا مال اینٹھنا اور اللہ کے راستے سے روکنا. تو اس کو یہ دلیل کے طور اس کو دلیل نہیں کہتے، یہ دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، آپ روزانہ سیرت پڑھیے، سیرت بیان کیجئے، روزانہ درس دیجئے سیرت کا، اسے کون روکتا ہے آپ کو؟ تو جو ہے یہ محفل میلاد کچھ اور ہے اور یہ اور ہوتا ہے. سب جانتے ہیں محفل میلاد کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے. عید میلاد النبی میں کیا کیا خرافات ہوتی، سب کو معلوم ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی تعین کیا تھا کہ 12 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، کون سا ربیع الاول؟ کوئی تاریخ میں آپ نے یہ آ کے منایا تھا؟ اس کے لیے کوئی تعین مقرر کی تھی؟ ایک بات آئی اور آپ کھڑے ہو گئے ممبر پر. اس کے لیے نہ دن نہ تاریخ کسی کی تعین کی. اور جس عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کے جس کام کے لیے کوئی تاریخ اور دن متعین نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی دن خاص کرنا، تاریخ خاص کرنا اور اس کو اہمیت دینا اور اس کو شرعی وہ سمجھنا، یہ بدعت. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. دوسری چیز جو آیت یہاں پر پیش کی ہے انہوں نے، یہ جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جو ہے 5 کو یہاں پر پیش کیا ہے. اللہ تعالی اور کہا ہے جو ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ، اس آیت میں اللہ کے دنوں سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں. تو جو ہے اس سے جو ہے محفل میلاد ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ شکرانہ نعمت سے محفل میلاد قائم کرنا. دیکھیے اس میں یہ آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، جس کا ترجمہ ہے یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکھ کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا. اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے. یہ جو ہے آیت کا معنی ہے کہ ہاں اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ دیا تھا. تو یہ اس آیت کا تعلق سیدنا موسیٰ سے ہے. موسیٰ کو یہ آرڈر ہوا دیا تھا اللہ تبارک تعالی نے. اب اس کی تفسیر اس کو کہہ کر کہ جیسے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں لہذا محفل میلاد قائم کرنا جو ہے یہ جائز ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو یاد دلاؤ. تو اس سے معلوم ہوگا کہ جو ہے محفل میلاد قائم کرو. دیکھیے کیا مناسبت ہے. اور اسی کا نام اگر دلیل ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے دلیل، جو کوئی ہر عمل صحیح ہو جائے، کوئی عمل دنیا میں غلط نہیں ہوگا. یہاں پر جو ہے جو زاد المسیر کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں امام ابن الجوزی جو زاد المسیر کے مصنف ہیں، ابن الجوزی رحمہ اللہ، وہ جو ہے ان کی 3 اقوال اس میں 3 تفسیر ذکر کی اس آیت کریمہ کی. پہلا قول ذکر کیا کہ ایام اللہ سے مراد نعم اللہ، اللہ کی نعمتیں. دوسرا انہا وقائع اللہ فی الامم قبلہم، کہ یہ ان سے پہلے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے پہلے قوموں کی امتوں کے واقعات مقصود ہیں. وذکرہم بایام اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل سے اور ان لوگوں کے سامنے جو ہے آپ اپنے پہلے جو ہے امتیں جو گزری ہیں، جو اقوام گزرے ہیں، ان کے واقعات کو بیان کیجیے. اور تیسرا کہ جو ہے انہا ایام نعم اللہ علیہم و ایام نقمت، جو ہے کہ جو ہے آپ ان پر جو اللہ کا انعام ہوا یا اللہ کا جو عذاب آیا، ممن کفر من قوم نوح و عاد و ثمود،
قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود پر جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا یا اسی طرح ان پر جو نعمتیں نازل ہوئیں تو ان کو بیان کیجیے، ان پر جو اللہ کے انعامات ہوئے ان کو بیان کیجیے، اور ان پہ اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود پر جو عذاب الہی نازل ہوا تھا اس کو یہ 3 اقوال ذکر کیے ہیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ تو ذکرہم بایام اللہ سے یہ کہنا کہ عید میلاد النبی مناؤ، یہ جو ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی؟ کیا 12 ربیع الاول اور اس مناسبت سے عید میلاد النبی منائی گئی؟ خود جو ہے آپ کے مراجع جو ہے بریلوی جو مکتب فکر کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے عید میلاد النبی کا آغاز کب سے ہوا ہے۔ تو جو ہے اگر اسی کا نام دلیل ہے تو پھر کوئی چیز بے دلیل نہیں، ہر کفر ہر شرک کی دلیل قرآن حدیث میں موجود ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے۔ ہر بدعت جو ہے کوئی چیز بدعت نہیں رہ جاتی، سب جو ہے سنت ہو جاتی اگر دلیل اسی کا نام ہے۔ یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنی قوم کی آپ اصلاح کیجئے اور ان کو گزشتہ اقوام کے واقعات اور اللہ کے جو احسانات اور اللہ کے نے جو ان پر عذاب نازل کیا ان تمام کو بیان کر کے اپنی قوم کو نصیحت کیجیے۔ تو آپ بھی روزانہ نصیحت کیجیے، روزانہ واعظ سنائیے، اقوام کے واقعات کو بیان کر کے ان کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ اسے کون روکتا ہے؟ اسے کون روکتا ہے اور اس کو کون غلط کہتا ہے؟ کوئی غلط نہیں کہتا۔ لیکن عید میلاد النبی الگ چیز ہے، محفل میلاد قائم کرنا الگ چیز ہے، اور یہ چیزیں الگ ہیں۔ واعظ و نصیحت کی محفل روز قائم کیجئے، لوگوں کو نصیحت کیجئے، واعظ سنائیے، لیکن کیا ہر واعظ کی محفل میلاد ہوا کرتی ہے؟ محفل میلاد ہوا کرتی ہے؟ اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے لوگوں کو۔ یہ بدعت کہتے ہی ہیں جس کو کھینچ تان کے کہ اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی اس طرح کا اہتمام ہوا جو آج ہو رہا ہے عید میلاد النبی کے نام سے؟ اسی طریقے سے تیسری روایت تیسرا چارٹ جو یہاں پیش کیا ہے وہ جو ہے روایت جو ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 92 کا ہے، اور یہاں پتہ نہیں کس کا حوالہ انہوں نے دیا، بہرحال جو اصل مسند احمد ہے وہ جلد نمبر 4 صفحہ 92 میں عربی کا جو نسخہ ہے، اور نسائی حدیث نمبر 5441 ہے، اور ترمذی میں حدیث نمبر 3379 ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 813 ہے۔ یہ روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ یہ روایت جو انہوں نے پیش کی ہے اس کو ذرا سنیے، جو ہے جس کو کہا کہ مسجد نبوی میں جو ہے محفل صحابہ کرام سے میلاد کا ثبوت، میلاد کا ثبوت۔ یہاں جو بات ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، حلقے میں بیٹھے تھے، درس و تدریس چل رہا تھا، دین کی باتیں ہو رہی تھی وہاں پہ، وہاں تشریف لائے اس حلقے میں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا ما اجلسکم، کہا تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جلسنا نذکر اللہ عز وجل، کہ ہم جو ہے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، جو ہے ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہم اجلسکم الا ذاک، کیا اللہ کی قسم کیا تم اسی مقصد سے یہاں بیٹھے ہو؟ قالوا اللہم اجلسنا الا ذاک، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے ہمیں اسی چیز نے یہاں بیٹھا رکھا۔ قال انا انی لم استحلفکم تہمۃ لکم،
وہ کہا کہ میں اس لیے تم سے قسم نہیں لے رہا ہوں کہ تمہاری باتوں پر مجھے شک ہے، تمہاری جھوٹ کا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو ہے مجھے بات فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بتایا کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث جو ہے میں بیان کرنے والا تھا، کم حدیثیں میں نے رسول ما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، مجھ سے کم حدیث کسی کے پاس نہیں، یعنی اس سے لوگ زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے، مجھے حدیثیں کم میں نے بیان کی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حدیث بیان کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے پر سے گزرے کہ صحابہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم و تعلم چل رہا تھا۔ فقال ما اجلسکم، تو کہا کہ کیا کس نے تمہیں یہاں بیٹھا رکھا ہے؟ قالوا اجلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کر کے ہم جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا اور اس کے حمد بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ جو اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، من علینا بک، آپ کو ہمارے اندر مبعوث کر کے بھیج کر کے ہم پر احسان کیا۔ تو قال اللہم اجلسکم الا ذاک، تو جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا واقعی اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم کو اسی چیز نے یہاں بیٹھا رکھا ہے؟ قالوا اللہم اجلسنا الا ذاک، کہا اللہ کی قسم ہمیں اسی چیز نے یہاں روک رکھا، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم وانہ اتانی جبریل علیہ السلام فقال ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ جو ہے میں جو ہے تم پر اتہام لگاتے ہوئے تم پر شک کرتے، تمہاری بات میں شک کی بنیاد پر میں نے تم سے قسم نہیں لیا ہے، بلکہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کر رہا، تمہارا ذکر فرشتوں میں کر رہا ہے، تمہاری تعریف کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے فرشتوں پر جو ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کو محفل میلاد کہنا کہ صحابہ محفل میلاد مسجد میں منا رہے تھے، مسجد نبوی میں، اور صحابہ سے میلاد کا ثبوت ہے، تو میرے بھائیوں خود سننے والے جانتے ہیں، اتنے پاگل نہیں ہیں، یہ تعلیم کا دور ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے علم بڑھ رہا ہے۔ اب خود لوگ فیصلہ کریں کہ کیا واقعی یہ محفل میلاد تھا؟ آج محفل میلاد ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ بھئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درس دیا تھا، اور وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے، بخاری مسلم کے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وتدارسون فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جب بھی اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان کو فرشتے ڈھیب لیتے ہیں، رحمت سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور جو ہے رحمت جو ہے نچاور ہوتی ہے ان کے اوپر، اور اللہ تعالی ان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو اس طرح دینی محفلیں، مجلسیں، دین کے مسائل اور جو چیزیں ذکر کے لیے، یہ تو درس و تدریس اور دین کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں آپ سیرت کی کتاب لے کے پڑھیے، کون روکتا ہے؟ کوئی سیرت کی کتاب پڑھیے، سیرت کا درس دیجیے، کون روکتا ہے؟ قرآن کا درس دیجیے، سیرت کا درس دیجیے، فقہ کا درس دیجیے، حدیث کا درس دیجیے، مسائل بیان کیجیے، لوگوں کو تعلیم دیجیے، آپس میں ڈسکس کیجیے، یہ اس سے کون روکتا ہے؟ اس کو جو ہے کوئی غلط کہتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کو ایک خاص رنگ دینا، جو اس رنگ میں عید میلاد النبی کا جو اہتمام اور جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے۔ عام جلسہ الگ چیز ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا جلسہ الگ ہوتا ہے، اس کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں اور دوسرے جلسوں کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ عام محفلوں کی خصوصیت الگ ہوتی ہے، عید میلاد النبی کی خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی روایتیں پیش کر کے یہ کہنا کہ دیکھو صحابہ بھی میلاد مناتے تھے، جو ہے
تو یہ جہالت ہے اور یہ دھوکہ دہی ہے. اس طرح کی کسی بھی محفل کو صحابہ بیٹھے تھے عید میلاد النبی منا رہے. کیا واقعی اللہ واسطے بتائیں یہ لوگ کہ واقعی عید میلاد النبی اسی کا نام ہے؟ محفل میلاد اسی کا نام ہے؟ محفل میلاد میں یہی ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا کیا عقائد وابستہ ہوتے ہیں؟ نبی کی سواری بھی وہاں آتی ہے، اس کے لیے کرسی بھی خالی رکھی جاتی ہے، اور جو مالائی انداز میں قصہ بیان کیا جاتا ہے، مردوں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور حتلا کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ کرسی خالی رکھی جاتی کہ آپ تشریف لائیں گے، اور چیخ چیخ کر جو ہے درود و سلام کے پڑھا جاتا ہے محفل کے اختتام پر. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہے، اور اس کے لیے جلوس نکالا جاتا ہے، وہاں جو ہے میوزک کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہی صحابہ یہ سب کر رہے تھے وہاں بیٹھ کر، اور کسی خالص تاریخ کے ساتھ، کسی خاص دن کے ساتھ یہ معاملہ تھا. یہ ہوتا کہ بھائی 12 ربیع الاول کو صحابہ اکٹھا ہوئے اور سیرت بیان کرنا شروع کیا، تب تو یہ دلیل ہو سکتی تھی، کہ ہاں بھائی عید میلاد النبی منائی انہوں نے. لیکن وہاں نہ دن کی تاریخ تعین تھی، نہ جو ہے یہ واویلے تھے، اور نہ یہ تمام چیزیں تھی جو آج محفل میلاد میں ہوتی ہیں. پھر اس کو محفل میلاد کہنا اور میلاد کے لیے دلیل بتانا، بدعت کہتے ہی ہیں جس کو کھینچ تان کر کے ثابت کیا جائے. جو چیز ثابت نہ ہو اور اس کو کھینچ تان کر کے ثابت کیا جائے. اور تاریخ شاہد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اور خلفائے راشدین کے دور میں، بلکہ 400 سال تک، 4 صدیوں تک اس طرح کی محفل میلاد کا دنیا میں ثبوت نہیں تھا. محفل میلاد کا، عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں تھا. 4 صدیاں گزرنے کے بعد جب مصر میں جو ہے فاطمی شیعوں کی حکومت آئی، تو ان لوگوں نے میلاد کی محفل قائم کرنی شروع کی کرسچنوں اور عیسائیوں کو دیکھ کر کے. اور یہ انتہائی بدترین شیعہ تھے. شیعوں میں بھی انتہائی غالی شیعہ فاطمی شیعہ تھے، جو اپنے حاکم کو جو ہے خدا کہتے تھے، الوہیت کے قائل تھے. حاکم کی الوہیت کے یہ لوگ قائل تھے، اپنے حاکم کو الہ مانتے تھے یہ لوگ. یہ ایسے بدترین شیعہ تھے. تو ان بدماشوں نے مصر میں سب سے پہلے عید میلاد النبی کی محفل قائم کی، اور ایک نہیں، ایک سے کئی زیادہ فاطمہ کے نام کا عید میلاد، اور حسن کا، حسین کا، علی کا، اور اس طریقے سے جو ہے اپنے حاکم کا، یہ تمام میلادیں انہوں نے منائی تھیں. اور وہیں سے یہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے اور دوسری تاریخ کی کتاب اٹھائیے جائیے. اور اسی طریقے سے سنیوں میں سب سے پہلے میلاد کی محفل قائم کرنے والا مظفر الملک جو ہے، جو اربل کا جو حاکم تھا، وہ ہے. یہ 6 صدی ہجری کے بعد، 6 صدی ہجری کے بعد 600 سال گزرنے کے بعد جو ہے 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں جو ہے یہ سب سے پہلے سنیوں میں عید میلاد منانے والا مظفر الملک ہے، اربل کا بادشاہ، حاکم، اربل کا حاکم مظفر الملک نے سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی. یہ واضح ہے، اٹھا کر دیکھ لیجیے کتابیں، تاریخ. اس سے پہلے 6 صدی ہجری تک سنیوں میں عید میلاد نہیں تھا، اور جو ہے 4 صدی ہجری تک کبھی بھی کسی میں، نہ شیعوں میں نہ سنیوں میں عید میلاد تھا. تو یہ شیعوں کی پیداوار ہے، اور اس طرح دنیا داروں نے اس کو اختیار کیا، اور آج اس کا واویلا پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ تعالی اس شر سے امت کو محفوظ رکھے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی جاتی ہے، یہ گستاخیاں ہوتی ہیں، آپ کے بتائے ہوئے عقیدے کی سراسر مخالفت ہوتی ہے، آپ کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، مرد عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے بے پردہ خواتین شرکت کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے میوزک اور اس تمام چیزیں اس کا لازمہ ہے.
اور چیخ چیخ کر صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، آپ سے چیخ کر کے بلند آواز سے باتیں نہ کرو۔ لیکن محفل میلاد میں یہ تمام گستاخیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں کی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود اس کو عقیدت اور محبت کہا جاتا ہے۔ میوزک جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، باجے اور گاجے جس کو شریعت نے حرام کر دیا، آج اللہ اور رسول کا ذکر ان باجے اور گاجوں پر ہوتا ہے، میوزک پر ہوتا ہے۔ یہ استہزاء نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھ دے، ہدایت دے، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔